پوچھتا ہے حضور فقہ کیا ہے اور کون یہ لکھتا ہے کہ کیا فقہ میں کیا لکھنا چاہیے کیا نہیں لکھنا چاہیے؟ جو اسلامک فقہ نہیں ہے. سکہ جو ہے، سکہ تو کرنسی کو کہتے ہیں. فقہ فقہ فقہ، ہاں ہاں، اسلامی فقہ کہ 4 بڑے بڑے فقہ سنی فقہ کی ہیں، اور شیعہ فقہ جو ہے اس میں وہ الگ ہے. جو سنی فرقے ہیں ان میں حضرت امام مالک کی فقہ ہے، وہ مالکی کہلاتے ہیں. حضرت علامہ شافعی کی فقہ ہے، وہ شافعی کہلاتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے، وہ حنفی کہلاتے ہیں. حضرت امام حنبل کی فقہ ہے، وہ حنبلی کہلاتے ہیں. یہ سارے اجتہاد کرتے ہیں حدیث سے، مگر بعضوں کو بعض حدیثیں پہنچی ہوتی ہیں اور بعضوں کو بعض دوسری حدیثیں، تو پھر اس لیے اختلاف بھی ہو جاتا ہے. پھر نتیجہ اخذ کرنے سے حدیث کا ان کو آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. ایک یہ نتیجہ نکالتا ہے، دوسرا نتیجہ نکالتا ہے. تو فقہ جو ہے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. فقہ کے ساتھ امام ابو حنیفہ کا واقعہ ایک ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے رویا میں دیکھا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی ہے، اور اس میں سے بعض ہڈیاں اچھی ہیں، مجھے اچھی لگتی ہیں، وہ رکھ دیتا ہوں، اور بعض ہڈیاں ایسی ہیں جن کو میں باہر نکال کے پھینک دیتا ہوں. تو بہت ڈرے اور بڑا سخت روئے کہ میری پتہ نہیں کیا شامت اعمال ہے، تباہی آ گئی ہے. اس پر ایک تعبیر والے سے پوچھا تو اس نے کہا آپ کو تو مبارک ہو. اس رویا کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں، وہ ارشادات جو رکھنے کے لائق ہیں ان کو آپ رکھ لیتے ہیں، اور جو بناوٹی ہیں ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ واقعہ ہے. اور ان کا ایک بچے کے متعلق بھی واقعہ آتا ہے. بارش ہو رہی تھی، ایک بچہ بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا تو پھسل گیا. حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا بیٹا آہستہ چلو، پھسل نہ جایا کرو. تو اس نے مڑ کے کہا امام صاحب میں پھسلا تو میں ہی پھسلوں گا، اگر آپ پھسلے تو ساری قوم پھسل جائے گی. سمجھ گئے ہو؟ ترجمہ کر دیں پھر اس کا.